اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ بھارتی فضائیہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ بھارت کے جہاز ملبے کا ڈھیر بننے لگے، مگ طیارے پرانے فرنیچر اور کاٹھ کبار کے ساتھ نظر آنے لگے۔ مودی اپنے ہی بھارتیوں سے نظریں چرانے لگا۔ پاکستانی پائلٹس نے بھارت کا مگ طیارہ کہاں پہنچا دیا، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ فرانس بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ مگ طیارہ فروخت کے لیے تیار، قیمت جان کر آپ کو ہنسی آ جائے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ مودی کی کرپشن کیسے منظر عام پر آ گئی۔ نئے آنے والے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی مثال تو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن یہ مثال ہمارے پڑوسی دشمن ملک بھارت پر مکمل فٹ آتی ہے۔ اپنی ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بھارت کا پرانا وتیرہ رہا ہے۔ انتہا پسند مودی کی بلند و بالا بڑھ کے مارنے کی عادت سے بھی سبھی واقف ہیں۔ بھارت میں کوئی چھوٹا سا جلسہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی فورم ہو، چائے فروش مسٹر مودی اپنے 56 انچ کے سینے کا ذکر کرنا کبھی نہیں بھولتا۔ بہرحال پاکستان اور چین دونوں نے مودی کے 56 انچ کے سینے میں اتنے سوراخ ضرور کر دیے ہیں کہ اب اس کی تقریروں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ مسٹر مودی نے آج تک اپنے ملک بھارت کی صرف تباہی و بربادی ہی کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب مگ 21 طیارے بھارتی ایئر فورس کے حوالے کیے گئے تھے تو بھارتی میڈیا خوشی سے چھلانگے لگا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب ہمارا اکھنڈ بھارت کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر مودی کا اکھنڈ بھارت کا خواب ہی شرمندہ ہو گیا جب ابھینندن مگ 21 پر سوار ہو کر پاکستان آیا۔ مگ 21 بھی کباڑ کا ڈھیر ہو گیا اور مودی کے جنگجو سپاہی کو بھپرے ہوئے پاکستانیوں کے مکوں اور لاتوں سے بچا کر پاک آرمی نے اس کی مرہم پٹی کی اور انسانی ہمدردی کے تحت اسے چائے پلا کر واپس انڈیا چھوڑ دیا۔ لیکن دوستو، کہانی ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ حال ہی میں بھارت نے دنیا کے سامنے جگ ہنسائی کے لیے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ مگ 23 OLX پر 10 کروڑ کے عوض فروخت کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ طیارہ 28 سال تک بھارتی ایئر فورس کے زیر استعمال رہا اور اسی طیارے کو کارگل کی جنگ کے دوران پاکستان کی جانب سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہی طیارہ تھا جسے بھارت اس وقت اپنی شان سمجھتا تھا، مگر جب کارگل کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کو چاروں شانے چت کیا تو اس وقت یہ طیارہ بھارت کے کسی کام نہ آیا، الٹا ذلت کا سبب بنا۔ اس واقعے کے بعد بھارتی فضائیہ کا غرور ایسا خاک میں ملا کہ اس نے مگ 23 کو اپنے اڈوں سے باہر پھینک ڈالا اور اپنی بچی کچی عزت رکھنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ اس طیارے کو جامعہ کے مرکزی دروازے پر نصب کیا گیا۔ ناظرین، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی انتظامیہ نے اس عبرت کے نشان کو ہٹانے کے لیے اس کو بیچنے کا ارادہ کیا اور آن لائن چیزوں کی خرید و فروخت کی اپلیکیشن OLX پر طیارے کو فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ اس اشتہار کو دیکھ کر دنیا بھر میں بھارت کی خوب جگ ہنسائی ہوئی۔ بھارتی عوام کی سخت تنقید اور حکام کے رد عمل کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے یو ٹرن لیتے ہوئے اشتہار ہٹا دیا اور عوام کے سامنے یہ موقف رکھا کہ نہ ہی جامعہ کی جانب سے ایسا کوئی اشتہار دیا گیا اور نہ جامعہ اسے بیچنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور طیارے کی فروخت کے ڈیجیٹل اشتہار سے یونیورسٹی کی انتظامیہ یا طلباء کا کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، بھارت چاہے جتنے بلند و بانگ دعوے کر لے، اس کی حقیقت اسی مگ طیاروں والی ہے جس کا شور زیادہ ہے اور کارکردگی صفر ہے۔ حال ہی میں فرانس سے خریدے گئے رافیل طیاروں کو لے کر بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کا گودی میڈیا حسب عادت ناچتا کودتا نظر آ رہا ہے۔ رافیل طیاروں کی پہلی کیب امبالہ ایئر بیس پر پہنچنے کے بعد مودی کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ان کی انڈین ایئر فورس ڈیفینسو پوزیشن سے نکل کر اٹیکنگ پوزیشن میں آ گئی ہے۔ مطلب وہ اقرار کر رہے ہیں کہ پہلے ان کی ایسی پوزیشن تھی ہی نہیں کہ وہ پاکستان یا چین پر حملہ کر سکیں۔ نریندر مودی اور اس کا بکاؤ میڈیا رافیل طیاروں کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہا ہے۔ وہ رافیل طیاروں کی ایسی خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ خود رافیل بنانے والا ملک فرانس بھی حیران ہو رہا ہے کہ ایک دم اچانک سے رافیل میں ایسی خوبیاں کہاں سے نمودار ہو گئیں جو انہوں نے اس طیارے میں ڈالی ہی نہیں۔ ایسی ٹیکنالوجی تو ابھی ان کے پاس بھی نہیں آئی جیسی انڈین وزیر اعظم اور اس کا میڈیا اچھل کر بیان کر رہا ہے۔ اس وقت انڈیا کے تمام ٹی وی چینلز اپنی بھارتی عوام کو پاگل اور فرانس کو حیران کرنے میں مصروف ہیں۔ مودی جی اپنی کرپشن کے پیسے کا ایک بڑا حصہ اپنی عوام کو پاگل، اندھا اور بیوقوف بنانے کے لیے ماہانہ ان ٹی وی چینلز کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی جھوٹی اور غلط معلومات کی ایک لمبی لسٹ بھی ان چینلز کو تما دی جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے سنسنی پھیلا کر ملک کے سرحدی اور دفاعی معاملات کو چھپا کر بھارتی عوام کو جھوٹ کی گولی دینی ہے اور عوام کو بیوقوف بنا کر اپنے کالے کرتوت چھپانے ہیں۔ اس کی واضح مثال لداخ کی لڑائی
छुपाई है, जिसकी हकीकत से बिल्कुल उल्ट खबर भारतीयों को बताई गई। फिर बालाकोट की खबर भी इन्हें उल्ट बताई गई थी और भारतीय आंखें बंद करके इन पर यकीन करते चले जा रहे हैं। ऐसा ही अब राफेल तैयारों की खरीदारी के बाद मीडिया ऐसी ऐसी खूबियां अपनी आवाम को सुनाता चला जा रहा है तो इसमें सिरे से मौजूद ही नहीं। यहाँ हम आपको अब बताते हैं कि आखिर मोदी क्यों कर रहा है, कौन सी हकीकत है जो वो भारतीयों से छुपा रहा है और क्यों इन राफेल तैयारों की तारीफों के राग अलापे जा रहे हैं। नाजरीन, झूठ जब भी बोला जाता है किसी बड़ी वजह से ही बोला जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि सच इतना कड़वा है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा, इसलिए फिर झूठ का सहारा लिया जाता है। राफेल तैयारों की खरीदारी से मुताल्लिक एक सच इतना कड़वा है जो कि भारतीय अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर भारतीय अवाम ये समझ रहे हैं कि मोदी जी इन तैयारों की खरीदारी इनके मुल्क की सालमियत और इसके दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए की है तो इनसे गुजारिश है कि वो मोदी की हकीकत अच्छी तरह जान लें, क्योंकि मोदी ने इन जंगी तैयारों की खरीदारी इनके मुल्क के लिए नहीं बल्कि अपना बैंक भरने के लिए की है। तैयारों की खरीदारी के लिए जंगी बजट में से भारी पैसा फ्रांस को अदा नहीं किया गया, बल्कि इसमें आधे से ज्यादा रकम मोदी ने अपने बैंक में भर ली है। मतलब करप्ट मोदी ने इंडिया के हर इदारे को लूट लूट कर अब मुल्क के दिफा के लिए मुख्तस पैसे को भी उड़ाकर अपनी आवाम को चूना लगा दिया है और आवाम बेचारी इस बात पर खुश है कि हमने महंगे तैयारे खरीद कर अपने मुल्क को मजबूत कर लिया है। नाजरीन, हकीकत ये है कि हाल ही में खरीदे गए राफेल तैयारे की असल कीमत 526 करोड़ भारतीय रुपए है, लेकिन मोदी जी की चालाकियां मुलाहिजा फरमाएं। इसने अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए बज़ाहिर एक तैयारे की कीमत सरकारी खाते में 1670 करोड़ रुपए लिखवाई है। मतलब 3 गुना ज्यादा कीमत दफाई बजट से काट ली गई है, जबकि फ्रांस को इसकी असल कीमत अदा की गई है। फ्रांस खुद हैरान है कि ये भारतीय कर क्या रहे हैं, ना तो इनका मीडिया असल कीमत बता रहा है और ना ही असल खूबियाँ ऐसी कि जिनकी टेक्नोलॉजी अभी पैदा भी नहीं हुई। इंडियन अवाम को उल्लू बनाया जा रहा है, असल कीमत छुपाई जा रही है। कांग्रेस ने काफी अरसा पहले इस खदशे का इजहार किया था कि नरेंद्र मोदी जो हर मामले पर भारत को नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है, वो इन तैयारों की खरीदारी पर भी जरूर भारतीय अवाम को खून चूसेगा और ऐसा ही हुआ है। मोदी अपनी ही अवाम को मीडिया के जरिए नाकाबिले शिकस्त होने की गोली दे रहा है ताकि कड़वा सच इनसे छुपा रहे और मोदी के काले करतूतों पर पर्दा पड़ा रहे। हमेशा से भारतीय अवाम के साथ यही होता आया है, पहले इन्हें इन टीवी चैनल्स के जरिए गुमराह किया जाता है और फिर हकीकत से बाखबर होने पर पानी इनके सर से गुजर चुका होता है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को क्लिक करें, वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करते हैं।